الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ایمانداری اور خلوص دل کے ساتھ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ویڈیو بنانے کا مقصد نیا سال جو شروع ہو رہا ہے آیا اس کو ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اور کیا مسلمانوں کے لیے یہ نیا سال ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہیں کہ مسلمان اس سال کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، اور ایسا بھی ہے کہ سیلیبریٹ کرنا سال کو عموم کے اندر اس طرح پایا جاتا ہے کہ سائلنسر وغیرہ پھاڑ کر اور فائرنگ وغیرہ کر کر آتش بازی کر کر وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ذہن بنا ہوا ہے کہ بھائی یہ سیلیبریٹ کرنا ہے، تو یہ بالکل بھی اس طرح نہیں ہے۔ اور یہ جو سال ہے یہ مسلمان بھی کر سکتے ہیں سیلیبریٹ، مگر انداز الگ ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ وہ انداز کیا ہونا چاہیے کہ آپ سال کے اختتام پر نوافل ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا سال اختتام جب ہوگا، سال کا اختتام ہوگا، تو اس وقت آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی، اور جب نئے سال کا آغاز ہوگا تب بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی، نہ کہ گناہ۔ اگر کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ بھائی نہیں میں نے اس طرح سیلیبریٹ نہیں ہو سکتا مجھ سے، تو بھائی وہ عشاء کی نماز پڑھے اور سکون سے سو جائے۔ وہ عجیب و غریب طریقے سے، یہود و نصارہ کے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا، اور گناہوں کا سبب بھی بنے گا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سیلیبریٹ کریں۔ سال مبارک کوئی مشکل نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سال چینج ہو رہا تھا ان کے دور میں، تو فرماتے ہیں کہ سال تو تبدیل ہو گیا، اب کیوں نہ ہم بھی تبدیل ہو جائیں۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہم کیسے تبدیل ہوں؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم ایسے تبدیل ہوں کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، ہم نیکیاں کرنے میں اور اضافہ کر لیں۔ تو ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے، اور ہمیشہ نیکیوں کا حوث خور رہنا چاہیے، نہ کہ گناہوں کا، اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو سال کے آغاز اختتام پر میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے استادوں کے لیے، اور میرے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اسٹوڈنٹس کے والدین کے لیے، میرے دوستوں کے لیے، میرے خاندان والوں کے لیے، سب کے لیے مغفرت کی دعا آپ خود بھی کیجئے، دوسروں سے بھی کروائیے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ اس نے چاہا تو۔ اور مغفرت کی دعا ہمیشہ مانگتے رہنی چاہیے کہ سال کے اختتام پر کیا پتہ قبولیت کی گھڑی ہو، تو رب تعالی ہماری دعا قبول فرما لے۔ ویسے تو ہر ہی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، مگر وہ اللہ تبارک و تعالی کچھ خاص لمحات ہوتے ہیں جب بندے کی سن لیتا ہے، سنتا تو ویسے ہی ہے، قبول کر لیتا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، میرے اسٹوڈنٹس کے لیے، میرے استادوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم سب کو اپنے سال کا اختتام اللہ کے ذکر پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ پھول لگائے تھے، کھلیں گے ضرور، زندگی رہی تو ملیں گے ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔